میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی سبل مولا کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سنا کر آپ سب حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقاصد الحسنہ کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت صرف تحفے کے طور پہ پیش کر رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے نانا جان کا نام سنا اور نام سننے کے بعد اس نے سرکار کی بارگاہ میں درود شریف بھی پڑھا اور انگوٹھوں کو چون کر اپنی آنکھوں پر بھی لگایا اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا مرحبا یا حبیبی قرۃ عینی، مرحبا یا حبیبی قرۃ عینی، دیکھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ عمل جو کرے گا اس کی نظر کام نہیں ہوگی۔ توبہ دے رہا ہوں میرے مرشد کریم حضرت پیر محمد طاہر حسین الفی القادری نے اپنی کتاب کے اندر ایک کتاب لکھی انہوں نے، اس کا نام ہے ہدیۃ الرسول۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے پورا باب، پورا چیپٹر جو ہے وہ حضور کے نام سن کر انگوٹھے چومنے کے اوپر انہوں نے دلائل دیا۔ انہوں نے کہا کہ انگوٹھے چومنا حضور کا محبت کے ساتھ نام سن کے، ایک تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور دوسرا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ حضور نے کہا قیامت کے دن جو یہ عمل کریں گے نا لوگ دنیا میں، من فعل مثل ما فعل، دنیا میں جو یہ عمل کریں گے ان کو میں گناہگاروں کی صفوں سے نکال کر جنت میں لے جاؤں۔ میرے سائیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک شخص تھا، اس نے پھر سائیں حضور کو باقاعدہ کال بھی کی اور اس نے یہ بات ریکارڈ بھی کروائی۔ اس نے کہا کہ مجھے شوگر کی بیماری ہو گئی کہ اس کی وجہ سے اچانک میری آنکھوں سے نظر چلی گئی۔ شوگر بڑے بڑے نقصان کرتی ہے، شوگر کی بہت ساری قسمیں۔ وہ کہتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے میری آنکھوں سے بالکل نظر چلی گئی اور مجھے تو اپنا جسم بھی نظر نہیں آتا تھا، بالکل نظر نہیں چلی گئی اور میں محتاج سا ہو گیا۔ کہتا ہے میری بیوی نے میری بڑی خدمت کی، لیکن ایک دن رات کو ایسے ہوا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی، پتہ نہیں پانی مانگا ہے میں نے یا دوائی مانگی ہے، تو میری بیوی سو رہی تھی، اسے میری آواز نہیں سنی۔ میں نے 2-4 آوازیں دی لیکن اس نے نہیں سنی، وہ سو رہی تھی، تھکی ہوئی تھی، دن کی سو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اور یاد کیا، میں یا اللہ میں تو تیرے محبوب کا غلام ہوں، میں نے تو ساری زندگی یہ عمل نہیں چھوڑا، جب بھی حضور کا نام آتا ہے میں درود بھی پڑھتا ہوں، انگوٹھے بھی چومتا ہوں، اور میں نے تو علماء سے سنا تھا حضور کا نام سن کے انگوٹھے چومنے والے کی نظر کام نہیں ہوتی۔ کہتا ہے یہ کیا کہ میں روتے روتے میں نے حضور کا نام لیا یا محمد، پھر میں انگوٹھے چومتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں، پھر انگوٹھے چومتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں۔ یہ عمل میں نے کیا تو چند منٹ بعد مجھے اپنا جسم بھی نظر آنے لگا اور قریب میری جو وائف سو رہی تھی وہ بھی مجھے نظر آنے لگا۔ میں سمجھا میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا اور ٹائم گزرا تو میری آنکھیں اور زیادہ روشن ہو گئی۔
یہ میرے سائیں حضور نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات کی. اس بات کی صداقت یہ ہے کہ اللہ کا ولی اگر یہ بات دیکھ رہا ہے تو یہ عام بات نہیں ہے. تو دوستو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اس وقت فوراً پہلے درود پڑھا کرو. پہلی دفعہ جب آپ نام سنے تو کہا کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ پہلی دفعہ. مثلا حاجی صاحب جانتے ہیں تو انہوں نے حضور کا نام لیا. پہلی دفعہ آپ نے انگوٹھے چومتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. دوسری دفعہ آپ نے پڑھنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور سلام سنتے بھی ہیں, سلام پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں. اور حضور ایک ایک امتی کے بارے میں گواہی دے گے. ایک ایک امتی کے بارے میں, ایک ایک امتی کے بارے میں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. حضور انبیاء کی گواہی بھی حضور دیں گے. صحیح حدیث شریف کے الفاظ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی بھی آپ گواہی دیں گے. دوستو حضور کا جب نام ہے کیونکہ دنیا کے اندر یہ جو یہود و ہنود ہے اور یہ حضور کے جو گستاخ ہیں وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے کسی طریقے سے نہ ان کے دلوں سے ان کے محبوب کی محبت نکال دیں. وہ ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں, ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہوئے. تو مختلف میں نے مجھے ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہوں گا, ایسے کپڑے میں نے دیکھے جو ان کے کپڑے آ رہے ہیں بازار کے اندر, کپڑوں کے اوپر حضور کا نام انہوں نے لکھ دیا. جوتوں کے نیچے کا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام, فٹ بال کے اوپر اللہ کے رسول کا نام. وہ ہمیں بس تنگ کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں. اس لیے تم اس نام کو اتنا کر رہا ہو, اتنا کہ اس کا ذکر کرو. جس محفل میں جاؤ غیبت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, حضور کا ذکر کرو. جدھر بیٹھو حضور کا ذکر کرو, نام شریف شروع کر دو, حضور پاک کی کوئی فضائل بیان کرنا شروع کر دو. یہ فیس بک, یہ میڈیا, یہ سوشل میڈیا, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھے میسج پڑھیں, انہیں آگے بھیجیں. اچھا جو ہے درود پاک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, تو یہ زیادہ سے زیادہ کریں, اس طرح کے عمل کریں اللہ کے رسول, کیونکہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ جو دنیا میں اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا, ختم نبوت کا جو ہے بات نہیں کر سکتا یا حضور کے ناموس پہ بات نہیں کرتا, قبر میں حضور کو نہیں پہچانیں گے. یہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ القدسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی جو ہستی ہے ان کی اتنی عزت کیوں ملی تو پتہ لگا ان کے خاندان کی وجہ سے عزت نہیں ملی. ان سے زیادہ پڑھے ہوئے موجود ہیں, ان کو استاد بھی زندہ ہے, جن کے پاس انہوں نے حدیث پڑھی وہ بھی زندہ ہے. بات نہیں سمجھ آئی. یہ 4 سالوں میں 5 سالوں میں اتنی عزت کہاں سے آ گئی کہ اس بندے نے کہا انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے دام, للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا. صرف حضور کی وجہ سے. رات کو میں جن ساتھیوں کے ساتھ نکاح پڑھانے ان کے کہاں گیا تو وہ سارے لاہور سے آئے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں, رضوی صاحب کا جنازہ کتنا بڑا تھا. میں نے کہا لوگ جھوٹ بہت بول رہے ہیں نا, آپ سب بتائیں. وہ کہتے ہیں جی فجر کی نماز کے بعد ہی نا مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ اس پہ تو جگہ کوئی نہیں تھی. اس کے ساتھ بادشاہی مسجد انہیں کھولنا پڑی, اس میں جگہ نہیں تھی. اس نے 2-4 اڈوں کے نام لیے, کہتے ہیں جی تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے نا وہ بالکل فل تھا. پھر انہوں نے مجھے مثال دیے, کہتے ہیں آپ جیسے جگہ بیٹھے یہاں سے لے کے راجب دار آپ لے لیں, اس سے آگے لے لیں, جدھر بھی آپ نگاہ کرتے ہیں بس انسان ہی انسان نظر آتے ہیں. یہ کہاں سے ہوا؟ صرف ایک ہی رشتہ تھا. وہ ایک ہی رشتہ کیا تھا؟ حضور کی محبت کا. اور مزے کی بات ہے رضوی صاحب کے لیے غیر مقلدین بھی روئے,
دیوبندی بھی روئے. اس شخص کے لیے ہر وہ شخص رویا ہے جس نے حضور کی ذات کے بارے میں کچھ پڑھا ہوا تھا. اس لیے میرے ویروں، میرے بناؤ، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو. چند روزہ زندگی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں یہ دنیا گشتی اور گزاشتی ہے. گشتی بھی ہے، گزاشتی بھی ہے. یہ گزر بھی رہی ہے اور یہ گندی بھی ہے. تو کسی کو ہو کر مرو، مرنا تو ہے ہی ہے نا، مٹی کے نیچے جانا ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے. تو پھر اس ذات کے بن کے مرو جس نے قبر میں آ کے جس کے بارے میں سوال ہوگا کہ مر کے پہنچا ہوں جہاں اس قبر کے ساتھ. سبحان اللہ. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرما دیں یہ مجھے یاد کریں میں انہیں یاد کروں. مخلوق کا یاد کرنا اور ہے، خالق کا یاد کرنا اور ہے. کیونکہ خالق وہ ہے جس کے ہاں نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ کوئی ٹینشن ہے. وہ کون کہتا ہے فیکون ہر شے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دے فاذکرونی اذکرکم، یہ مجھے یاد کرے میں انہیں یاد کروں گا. ہاں جی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرے نہ شکری نہ کرے. جتنی نعمتیں میں نے دی ان کے ملنے پر، ان کے حاصل کرنے پر، ان کو وصول کرنے پر یہ میرا شکر ادا کرے. فرمایا ایک بندہ روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک اس کا روزہ ہوتا ہے. نفلی روزے کی بات ہے، فرضی کی نہیں. اس نے روزہ تو رکھا ٹھیک ہے، بڑا اچھا کام کیا. فرمایا اس سے بہتر وہ شخص ہے جس نے کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ بہت بڑی دولت ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب اللہ بندے پہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ بندے پہ راضی ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اسے پسند کر لیتا ہے، اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہے. اس بندے کو کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ یہ ہم نے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ملی ایک نہیں. آپ آگے صف میں بیٹھیں، یہ مسجد کی بہتری ہے، اس طرح نہ بیٹھیں، آگے ہو صفوں میں بیٹھیں، مسجد کی بہتری نہیں کرتی. دروشی پڑھیں جب اللہ بندے پہ راضی ہوتا اس کو 3 چیزیں عطا کرتا ہے. نمبر 1 جو آج ہمارا موضوع ہے، اور یہ میں نے اور آپ سب نے محسوس کرنا ہے کہ واقعی اللہ ہم پہ راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. فرمایا جب اللہ راضی ہوتا ہے ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے کہ اس بندے کی زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتا ہے. ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو ذکر کرنے والی زبان مل جاتی ہے. اور ذکر کرنے والی زبان جس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، رضا مل جاتی ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس وجود کو اس نے پسند کر لیا اس کو ذکر کرنے والی زبان دیتا ہے. یہ جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کے سب ذاکر ہیں اللہ کے. یہ اللہ کے ذاکر ہیں، یہ اللہ کے ذاکر ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بندے کو گورنر بنا کر دوسرے علاقے میں لاتے ہیں. ان کا نام ہے عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی ملاقات کے لیے جب گئے تو لوگوں نے ان کی شکایتیں کی. فرمایا پہلی شکایت تو یہ ہے کہ صبح کے وقت پہلے آ کر فجر کی نماز پڑھ کے یہ لوگوں کی شکایات سن کے معاملات حل کرتے تھے. گورنر ہے لیکن اب یہ نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں، کافی دیر بعد آتے ہیں. اور دوسری ان کی شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، ایک دن چھٹی کرنا شروع کر، پہلے نہیں کرتے تھے. تیسری شکایت یہ کہ یہ رات کو بھی آ کر لوگوں کی شکایات سنتے تھے، معاملات جو ہیں وہ حل کرتے تھے، لیکن اب یہ نہیں آ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل جمہوریت میں آپ کو بتا رہا ہوں.
ادھر تو کوئی ہمارا صحابی اگر حق بات کہے گا تو اسے مار دی جائے گی. ہاں جی اسے نہیں چھوڑیں گے. اس نے کیوں بات کی ہے؟ کون ہوتا ہے وہ بات کرنا؟ اسے پتہ نہیں یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے خلاف ایک بات کرتا ہے. تم کون ہوتے ہیں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک ہے، گورنر انہوں نے لگایا ہوا ہے. لوگوں نے شکایت کی کہ پہلے یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، اب یہ نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر دن کو یہ واپس آتے ہیں، لوگوں کی شکایات سنتے ہیں. پھر رات کو یہ نہیں آتے، پہلے رات کو بھی یہ آ کر معاملات سنتے تھے. اور ایک چھٹی پہلے یہ کبھی نہیں کیا کرتے تھے، اب انہوں نے چھٹیاں ایک چھٹی کرنا، ہفتے میں ایک چھٹی کرنا شروع کر دی. رسول اللہ کے دین کے جو اصل گورنر تھے ان کی شان سنا. حضرت عامر بن سعید کہتے ہیں حضور اگر آپ نے مجھے کٹہرے میں آپ کھڑا کر ہی لیا، میں تو چاہ رہا تھا پردہ ہی پڑا رہتا تو اچھی بات تھی، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں بیان کروں. حضرت عمر نے فرمایا بیان کر، لوگوں کی شکایت ہے. کہنے لگا پہلے میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا، اس وقت میری بیوی ٹھیک تھی، 30 سال اس نے میری خدمت کی ہے، لیکن اب وہ بیمار ہو گئی، وہ اٹھنے کے قابل نہیں. میں نماز پڑھ اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میں اس کے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کرواتا ہوں، اس کے کپڑے چینج کرتا ہوں، اس کے معاملات کو دیکھتا ہوں. اور دوسری بات، پہلے روزانہ رات کو میں بھی آ کر ڈیوٹی کرتا تھا، جو میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی حکومتی ڈیوٹی جو ہے، لیکن اب رات کو میں نہیں آ سکتا. دوسری بات اس نے یہ کی، کہنے لگا کہ پہلے میں چھٹی نہیں کرتا تھا، اب میں ایک چھٹی بھی کر لیتا ہوں ہفتے کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے امیر المومنین یا عمر ابن خطاب آپ کے گورنر کے پاس صرف ایک سوٹ ہے کپڑے پہننے کے لیے. جس دن میں اسے چھٹی میں کرتا ہوں اس دن میں اسے دھوتا ہوں، پھر اس کے سوکھنے پہ ٹائم لگ جاتا ہے. اس دن باقی گھر کے کام کاج بھی اور بیوی کے کپڑے تک بھی میں دھوتا ہوں، اور یہ ایک سوٹ ہے میرے پاس. اس دن میں تہمت باندھ کے بیٹھتا ہوں گھر میں جب تک یہ سوکھ نہیں جاتا، اس لیے چھٹی کرتا ہوں. فرمایا رات کو تم کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ اب بالکل قبر کے قریب ہو گیا ہوں، یہی تحفہ دینا چاہتا تھا. اب قبر کے قریب جا رہا ہوں، دن بہ دن عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے کہا سارا وقت اللہ کی مخلوق کو تو دیا ہے، لیکن کچھ ٹائم اس کے لیے بھی تو نکالو نا. رات کو پھر کھڑے ہو کر اپنے مالک کو راضی کرتا ہوں. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. فرمایا عمر، عامر بن سعید کہتے ہیں کہ اب میں قبر کے قریب ہو گیا ہوں، کیونکہ جب میں اسلام لایا میری عمر 40 سال تھی. اب ان 40 سالوں کو یاد کرتا ہوں، یا اللہ وہ میں نے غفلت میں گزار دیے، یا اللہ تجھ سے تیرے حبیب سے دور ہو کر گزار لیے. مولا اس وقت کے میرے گناہوں کو معاف فرما. ان 40 سالوں کی ندامتوں کو اور گناہوں کو سامنے رکھتا. یہ ہے یہ رسول اللہ کے فیض یافتہ صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں گورنر جن کی شان آپ نے سنی. تو میرے دوستو یہ ایک میسج تھا میرا. مولا علی فرماتے ہیں جب اللہ بندے پہ راضی ہوتا ہے اسے ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے. ہم نے تو بس ذکر کو بھی ایک رواج اور رسم بنا لیا. جب کوئی مر جائے تو بس اس ٹائم گیٹیاں رکھ لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مولا علی فرما رہے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے وہ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس اس کا ذکر کرتا ہے، وہ اس کا ذاکر بن جاتا ہے. وہ لوگ اب کہاں گئے، وہ خوشبوئیں کہاں چلی گئی. اس لیے دوستو
زبان جو ہماری چلتی ہے نا، اس کے اوپر ہر طرح کے جو ہم بات کرتے ہیں یہ پوچھا جائے گا. اس کو ذاکر بناؤ، ذکر کرنے والی بناؤ. تو رب العالمین رحمت عالم سید عالم کے پروردہ جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب اللہ بندے پہ راضی ہوتا ہے اسے ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے. وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے. فرمایا یا علی آپ رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ بندے پہ راضی ہوتا ہے، اللہ جب راضی ہوتا ہے اسے شکر کرنے والا دل عطا کرتا ہے. وہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بس یہی کہتا رہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اولاد عطا کی ہے، نیک اولاد دی، سارے معاملات ہوئے. بات بات پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اپنے امتیوں کو بتا دو لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جتنا بھی میرا شکر ادا کریں گے میں اتنا انہیں زیادہ عطا کروں گا. جب اللہ راضی ہوتا ہے ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے، جب راضی ہوتا ہے شکر کرنے والا دل عطا کرتا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں جب اللہ کسی پہ راضی ہوتا ہے اسے مصیبت پر صبر کرنے والا جسم عطا کرتا ہے. مصیبتیں بھی تو آتی ہیں نا، ازمائشیں آتی ہیں، تو وہ انہیں حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے یا اس کے گھر میں کوئی ازمائش ہوتی ہے، پھر وہ صبر کرنے والا جسم نہیں ہوتا، بے صبریاں نہیں کرتا. وہ کافی لوگ میں نے دیکھے جب وہ آتے ہیں نا میرے پاس دم کروانے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہماری ٹینشن ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا تم یہ صرف اس لیے کرو نا کہ وہ راضی ہو جائے، تم اس لیے نہ کرو نا کہ ہم یہ لالچ رکھ کے کریں گے. تو لالچ کا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ذکر کی 3 قسمیں. ذکر میں سمجھا رہا ہوں بھائی، ہمارے موضوع کا نام ہے فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہو نام سنا ہے؟ پاک پتن شریف میں ان کا دربار ہے. ان سے 2 سلسلے چلے چشتیوں کے، ایک چشتی نظامی ایک چشتی صابری. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت صابر پاک کلیری یہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں. دونوں کا آستانہ جو ہے دونوں کے دربار انڈیا میں. ان دونوں سے 2 سلسلے چشتیوں کے چلے، ایک سے نظامی ایک سے صابری. نہیں سمجھے؟ صابر پاک یہ حضرت خواجہ بابا فرید کے سگے بھائی ہیں، والد کی طرف سے سید ہیں، والدہ کی طرف سے فاروقی ہیں. حضرت عمر کی اولاد سے والدہ کی طرف سے. خواجہ نظام الدین اولیاء بخاری سید ہیں. بہت لوگوں کو کم پتہ اس میں پیش کر رہا ہوں. حضرت خواجہ کو محبوب الہی بھی کہا گیا ہے. یہ حضرت ثابت پاک جو تھے نا ان کی والدہ ان کو لے کر آئی حضرت بابا فرید کے پاس. انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنے دربار میں رکھ لو تاکہ یہ بھی ادھر لنگر شنگر جو ہے نا. آپ نے فرمایا اٹھا نے کیا لنگر تقسیم کیا کر. کیا کہا؟ لنگر تقسیم کیا کر. ان کی والدہ 12 سال کا تھا. ان کو دیکھا بچے کی حالت ہی خراب ہے، وہ کمزور اور لاغر ہو گیا. انہوں نے جا کر بڑا غصہ کیا، کہا بھائی جان تیرے دربار میں تو دنیا کھا رہی ہے اور میرے بچے کے لیے کچھ نہیں تھا. کہا اسے بلاؤ. آیا تو آپ نے کہا کہ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے کہا تھا لنگر تقسیم کیا کر، یہ بھی نہیں کہا تھا کھایا کر. آپ نے فرمایا اچھا چل اور لنگر رکھ لیا کر. اب کیا کہا؟ یہ ہوتا ہے سوچ. اتنا آسان نہیں فقیر بننا. نہیں سمجھ آئی؟ 2 چھوٹے کھائے جب یہ منہ پہنچے آئی.
نہیں سمجھ، اس طرح تو نہیں ہے نا، اس کے لیے بڑی محنت ہے. ہاں ہاں خواجہ اجمیری فرماتے ہیں میرے مرشد نے جب دستار میرے سر پر رکھی تو کہا کہ اندر چلے جاؤ، اور یہ وظیفہ انہوں نے دیا تو کہتے ہیں 40 دنوں بعد میں آج، کہتے ہیں کہاں تک پہنچا ہے؟ میں نے کہا جی بس زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ میں سارا دیکھ رہا ہوں، تو میں تو فکری تو نہیں. پھر اندر چلے گئے، پھر آیا کہتے آپ کہاں پہنچے؟ نے کہا جی آسمانوں پر جو کچھ ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی کوئی فکری نہیں. پھر کہا، پھر چلا کاٹا، پھر آیا کہا آپ کہاں پہنچا ہے؟ کہتا ہے اوپر جو کلمے چل رہی ہیں نا اور تقدیر لکھ رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، کلموں کو چلتے دیکھ رہا ہوں، اور میں اب قریب قریب پہنچے ہوں. نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا آپ رکھ لیا کر. 12 سال انہوں نے لنگر رکھا ہے، پہلے تقسیم کیا پھر رکھا. پھر ماں آئی، اس نے کہا یہ حالت نے کیا کیا اس کا، اور یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا رکھ لیا کر، فرمایا اور کھا لیا کر. وہ 12 سال کے جو ٹکڑے تھے نا ان کو پھر پانی میں بھگو کے آپ نے کھایا تو بابا صابر پاک بنے. صابر کلیری بہت بڑا سلسلہ ان کے سال میں بیٹھا ہوا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کی گدیاں ہیں. ان کے مرشد پاک کا نام بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے جی. پاک پتن شریف، سیال شریف، پاک پتن شریف یہ سہیوال کے قریب ہے. کچھ سمجھ آئی ہے؟ ان سے کسی نے کہا جی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. آپ یہ بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑے فقیر بنے پھرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی لو لگاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں وہ اس وقت صرف فرید فرید کر رہا اور کچھ نہیں کر رہا. اس کا صرف فرید فرید کہا. قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ہمیں مرشد نے خفی ذکر دیا ہے جو سانس کے ذریعے اللہ یہ جو خفی ذکر ہے جسے اسم اعظم کہتے ہیں، پاس انفاس کہتے ہیں. کہتا ہے میں تو وہ ذکر کر رہا ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. میرے آستانہ علیہ منگانی شریف پر یہی سبق دیا جاتا ہے. انہوں نے فرمایا بیٹا ہم نے جو تمہیں دولت دی ہے نا، اگر یہ تم نے سنبھال لی اور اسے پڑھنا شروع کیا، فرمایا تم میری قبر کو بھی سلام کرو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری. یہ ہے وہ سبق جیسے کبھی ذکر کہتے ہیں. یہ ہمارے پیر بھائی جو ہے نا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاس دولت کیا ہے. میں نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ عطا کرے. آپ نے فرمایا ہم نے تو پہلے دینی مالک بنا دیا تھا، آپ نے وہ ملکیت دی نہیں ہے. پہلے دین سارا کچھ دے دیا تھا، کافی ذکر آپ کو دیا، آپ کو پتہ نہیں لگا. یہ وہ ذکر ہے جو مولا علی کو حضور نے عطا کیا. اسے کہتے ہیں اسم اعظم، اور مشہور عام کتابوں میں اس کا نام ہے پاس انفاس، سانس کا اندر جانا باہر آنا. فرمایا سانسوں کی حفاظت کر لو، زبان سے نہیں کرنا یہ ذکر، یہ سانسوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے خورشید بھائی کہ یہ جو ذکر کرتا ہے نا مرتے وقت اسے کلمہ یاد رہتا ہے. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اور اس کا اصل ٹائم تہجد کی نماز کا ٹائم ہے. میرے حضور نے کہا کہ میرے جو درویش ہیں ان پر تہجد کی نماز بھی فرض ہے، اٹھا کریں تہجد کے ٹائم. یہ پچھلی رات کا اٹھنا بہت بڑا اللہ کے قریب ہونے کا. جو لوگ اٹھتے ہیں نا صبح وہ کوشش کریں 15 منٹ پہلے اٹھنا. کیا ہو گیا ہے جی؟ تہجد کی نماز شروع کرو. پھر رونق دیکھو اپنی بھی، اپنے رزق کی بھی، گھر کی بھی، اپنے چہرے کی بھی، اولاد کی بھی. تہجد کے ٹائم کو بڑا راضی رہتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے وہ. بلکہ میرے حضور اتنا عالم نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں نا دودھ پینے والے، ان کو بھی نہیں سونے دینے چاہیے اس ٹائم. کام کو بھی کوئی ایسی چوری شوری لگائے اٹھا دو وہ روئے اس وقت. تہجد کے ٹائم روئے. کام رونے کا ٹائم ہے، اسے مانگنے کا ٹائم ہے. رومی کشتی آج پہ کھڑی آفر مانے لے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخشش منگل والا تے کھلا ہے دروازہ. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخشش منگل والا کھلا ہے دروازہ. اور میں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو صبح اٹھے گا نا وہ دن کی پھر قضا نہیں کرے گا کہ چند روزہ دن کی ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، اس لیے نہ ہمارے بڑے رہے نہ ہم نے رہنا ہے. اللہ فرماتا ہے
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میرے حبیب نے فرما دو یہ مجھے یاد کریں میں انہیں یاد کروں گا. یہ میرے بارے میں جیسا بھی گمان رکھیں گے نا میں اس طرح کا گمان رکھوں گا. فرمایا یہ چل کے آئیں گے میں دوڑ کے آؤں گا. یہ مسجد میں یاد کریں گے میں عرش اعلیٰ پہ یاد کروں گا. یہ انسانوں میں بیٹھ کر یاد کریں گے میں ملائکہ کے اندر بیٹھ کر یاد کروں گا. ان کی سوچ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں. یہ بس مجھے یاد کریں. حضور نے فرمایا جس نے مولا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. اور حدیث قدسی ہے فرمایا من ارادہ ان یجلس مع اللہ فلیجلس اہل التصوف. اس کو اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو. من ارادہ اگر تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ میں اللہ کی محفل میں جا کر بیٹھوں. سبحان اللہ. اسی کہنا کہ میں وزیر اعظم نے اتھے گیا جی وزیر اعظم کی موجود سی میں اتھے گیا جناب فلانے علامہ صاحب موجود تھا میں اس محفل میں موجود تھا. ایک فکر رہا فرمایا من ارادہ ان یجلس مع اللہ فلیجلس. اگر تم میں سے کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی محفل میں بیٹھوں فرمایا وہ اہل تصوف جو اہل ذکر ہیں جو ذاکر ہیں اللہ والے ہیں ان کی محفل میں چلا جایا کرے. وہی اللہ کی محفل ہے. ان کی محفل کو غیر نہ جان. مولانا روم کہتے ہیں اللہ والوں کی محفل کو غیر نہ جان نہ ایسے سمجھ. ان کی محفل ہی تو اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے. مولانا روم جب اپنے مرشد کے پاس گئے نا تو پھر جب ملا نا وہ تو کہنے لگے پیر کامل صورت سے لے لا یعنی دید پیر دیدے کبریا. تو فرمایا جب اللہ راضی ہوتا ہے تین چیزیں دیتا ہے. ذکر کرنے والی زبان دیتا ہے. کیا میں بات کر رہا تھا کسی کو یاد ہے کیا جو میں مضمون بیان کر کسی کو پتہ ہے نہیں جی گوندل صاحب آپ تقریر نہیں سن رہے ہیں نا. بات قرونی یہ نہیں بیان ہو رہا. جیسے کوئی بات تھی مولا علی سرکار کی تیسری قول تھے 3 صبر پا کا ذکر کر وہ بھی ہو گیا. چلو آپ نے یاد نہیں کیا فرمایا فذکرونی. جب یاد کرتا ہے تو یہ ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ یاد کرتے کرتے اتنا غائب ہو جاتا ہے اس کی ذات میں جب گم ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یتقرب الیہ بالنوافل. یہ نفلوں کے ذریعے میرے قرب میں اور ذکر کے ذریعے میرے قرب میں آ جاتا ہے. فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے یہ دیکھتا. سبحان اللہ. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے یہ پکڑتا. یہ حدیث قدسی. میں اس کی زبان بنتا ہوں جن زبان سے یہ بولتا ہے. یہ اللہ والوں کی یہ شان ہے. تو میرے دوستو عرض کر میرے موضوع کا نام ہے ذکر. ذکر کی 3 قسمیں میں بیان کر رہا تھا. ذکر کی 3 قسمیں. نمبر 1 ذکر فی ضرورت. بچہ پاس نہیں ہو رہا ہے شاہ جی وظیفہ دے. میں نے کہا یا فتاح کو پڑھا کر. کیا پڑھا کر؟ اس نے زور لگانا شروع کر دیا یا فتاح. پیپر دینے کے ٹائم بھی پڑھنا ہے یا فتاح ہو. 70 دفعہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے انشاءاللہ پیپر آسان ہے. بڑا کچھ کہہ گیا نہ سمجھے ہیں نہ سمجھو گے. یا فتاح ہو پھر ضرورت. اس لڑکے کو جب تک ضرورت تھی ماں باپ کو ضرورت تھی وہ پڑھتے رہے. لوگ آئے کہا جی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ روزانہ ہوتا ہے میرے پاس. جوان لڑکے رشتہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا تو درود ابراہیمی 101 مرتبہ پڑھ 40 دن پڑھ ہو جائے گا. یہ ہے ذکر پھر ضرورت. جب ضرورت تھی تب پڑھا. اس میں اللہ کے ساتھ کوئی تمہاری محبت نہیں ہے. یہ ضرورت ہے بھائی. ذکر پھر کام کاج نہیں ہے شاہ صاحب. اس کے لیے بتایا میں نے کہا یا وہاب و یا رزاق کو 300 دفعہ پڑھا کر. یہ ذکر پھر بولے نا بھائی میں ضرورت کی باتیں بتا رہا ہوں. ذکر پھر ضرورت. میں چاہتا ہوں جی قبر میری جو ہے نا وہ گلزار بنے وہاں آگ نہ ہو. وظیفہ بتائیں اللہ مجیرنی من النار. پڑھ لیا کر. یہ ذکر پھر
ضرورت ہے. اس کے بعد ہے ذکر فی العبادت. فقیروں کے نزدیک اس کا بھی کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے. فقراء سے آگے, لیکن عام لوگ یہاں رک گئے, بس رک گئے جی. ذکر فی العبادت, درود پڑھ رہے عبادت سمجھ کے, نماز پڑھ رہے عبادت سمجھ کے. سبحان ربی الاعلی, سبحان اللہ, یہ پڑھ رہے. لیکن یہ ذکر فی العبادت, عبادت سمجھ کر فرشتے بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. اس کا ثواب ہے, سارا کچھ ہے, لیکن فقراء سے آگے وہ نہ ضرورت پہ ٹھہرے نہ عبادت پہ ٹھہرے. تجھی سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. وہ مقام اور ہے, یہ مقام اور ہے. اس کا نام ہے ذکر فی المحبت. ذکر فی المحبت. میں سمتمار علی کا نام لوگے کاٹ کے رکھ دے رہے. کہا دیر نہ لگاؤ, میرے مرشد نے کہا تھا یہ تو جزیلی پہ چڑھائیں گے, سولی پہ چڑھا دیے گئے. انہوں نے ایک پکش لگایا, چھری ماری, چھری کے ساتھ گوشت کاٹا, کہا ولی کا نام نہیں لینا. میں سمتمار کہتا ہے یا علی, دوسرا مارا, پھر یا علی, تیسرا مارا, پھر یا علی. زبان کاٹی, جسم کے ٹکڑے کیے. میں سمتمار کے جسم سے علی علی کی آواز آ گئی. تم میری لاش کے ٹکڑے 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 کر دو. تم کہتے ہو علی کو چھوڑ دے, میری تو لاش کے ٹکڑوں سے علی 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 کی آواز آئے گی. یہ ذکر فی المحبت ہے. یہ کون سا ذکر ہے؟ کون ہے؟ بلال کو دیکھو کیا ہو رہا ہے جی. قلم گرم کوئلے نیچے رکھے, بلال کو لٹایا گیا, اوپر بھاری پتھر رکھا. امیہ کافر کہتا ہے اب تو نام چھوڑ دے. اس نے کہا اب تو مزہ آئے گا. احد احد کے نعرے لگ رہے, تکبیر کے نعرے لگ رہے. حضرت سیدنا ابوبکر وہاں سے گزرے, دیکھا بلال کو بڑا ظلم ہو رہا ہے. آنکھوں سے آنسو آ گئے, قریب چلے گئے. کہتے بلال تم عاشق صادق ہو, عاشق صادق ہو بلال, اسے دل میں یاد کرو, سنتے ہیں وہ. تو کیا ضرورت ہے زبان سے یاد کرتے ہو, جب زبان سے کر دو وہ مارتا ہے. آپ نے کہا حضرت ابوبکر سے, کہا میں اس وقت بازار محبت میں ہوں, میری خریداری ہو رہی ہے. علامہ کہتا ہے حلق پہ تیگ رہے, سینے پہ چلگاد رہے. حلق پہ تیگ رہے, تیگ تلوار, حلق پہ تیگ رہے, سینے پہ چلگاد رہے. یا رسول اللہ لب پہ تیرا کلمہ, دل میں تیری یاد رہے. بابا خاتم رضوی فرماتے ہیں کہ میں چیر جو تھی ان کی, وہ کہتے ہیں اس کے بغیر 10 منٹ میں نیچے زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تھا. 10 منٹ اس چیئر کے بغیر میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا تھا. ایسی تکلیف تھی ان کو ٹانگوں کی, وہ جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. کہتے ہیں 6 مہینے بغیر چیئر کے انہوں نے مجھے جیل کے اندر رکھا. مجھے کسیٹا, میں آگے سے مسکراتا تھا. یہ کہتے تھے تو کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بس انہیں جانا, انہیں رونا, نہ رکھا گئے سے کام. بابا جی کے ویڈیو میں نے اس دن رات کو دیکھی, پھر رات کو نیند نہیں آئی. اس میں بابا جی فرماتے ہیں اگر میرے دل میں رائی برابر بھی یہ خیال ہو کہ یہ دنیا کے کچھ پیسے مجھے ملیں گے, میں حضور کا نام چھوڑ دوں. کہتے ہیں یا میں اپنی انا کے لیے کر رہا ہوں, یا اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں, یا اپنے بکروں کے لیے کر رہا ہوں, یا کوئی بھی ایسی نیت جس میں اس طرح کا شیبہ پایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں مسجد میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے آخری نبی کی صدقے ابھی اسی وقت مجھے غرق کر لے. اس کے بعد میرا ایمان اور مکمل. میں نے کہا مجھے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ کی حدیث یاد آ گئی. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے جنازے میں 40 بندے چلے جائیں, اس کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, اللہ بخش دیتا ہے. اور جس کے جنازے میں 1 کروڑ 50 لاکھ 1.5 کروڑ بندہ چلا جائے, یہ کیسے آئے, کیوں آئے, کس نے کہا تھا ان کو؟
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا میرے حبیب جو تیرے اوپر ایمان لائے نیک اعمال ان کی محبت میں مومن کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں. داتا صاحب کو گزرے 1000 سال ہو گئے. داتا آج یاد ہے. غوث پاک کو 900 سال سے قریب گزر گئے. آج تک غوث پاک نے بولے ان کی محبت ہمارے دل میں کیسے؟ وہ ہمارے رشتہ دار تھے یا ہمارے مالے دار تھے یا ان سے ہمیں کچھ لینا تھا؟ نہیں، یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ فرمایا انہوں نے مجھے یاد کیا تھا میں نے چرچے کر دیے. تم مجھے بس یاد کر کے دیکھو میں تمہارے چرچے کروں گا. میں تمہارے ذکر کی کتنی قسمیں؟ ذکر پھر ضرورت پڑی تو آپ نے ذکر کیا. بندہ مر گیا کتنی قسمیں پڑ گیا ہے. ضرورت ہے نا کٹیاں رکھ چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے اچھی گل ہے لوگ چنگے کمے لگے رہتے ہیں لیکن اتنے ڈسکس جڑا نے سیاست ہے ڈسکس نہیں کیتا کرتے. خدا نہ واسطہ ہے جنازہ جلنا تو نہ تو سگریٹ لایا ہوئے کوئی تھوڑا خیال رکھا کہ کلمہ پڑھنے پیچھے سگریٹ لایا. میں خود جنازہ انتقالی لوگا نہیں میں کہا یار تم اس میت نہ لی جا رہے ایسا تو عبرت بھی نہیں سمجھ رہا اور تو سمجھ رہا تو کسی جبریل نہ یا کسی اور مطلب فرشتے نہ رشتہ دار ہے تو نہ آڑ کے جڑا نا یہ مت کو موت چھوڑ دے چھوڑنا تو اس کو پتہ نہیں کوئی نہیں ہے. اس کا کواری آتا ہے اس نے پوچھنا بھی نہیں ہے. نہیں سمجھ نہیں نہ کوئی ٹائم ٹیبل کچھ پتا نہ کوئی پتا کسی ٹائم یہ چیز سکتا ہو کہ نہیں آتا ہے وہ آتا ہے کہ نہیں آتا. ہاں جی جنازے کا احترام کریں. جنازے کے آگے نہ چلا کریں. جنازے کے آگے صرف وہ لوگ چلیں جو جنازہ اٹھانے والے ہیں. جنازہ جس نے اٹھایا میرے اللہ کے نبی نے فرمایا 10 قدم ایک پائے کے ساتھ اس نے میت کو اٹھایا اس کے 40 کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا. جنازے کو معمولی نہ سمجھ مذاق نہیں کر جنازے کے ساتھ تو نے کیا سمجھا ہوا ہے جنازہ. اور فرمایا جنازے کے لیے پانی بھی تلاش کرتا ہے. جنازے کے لیے پانی نہ تلاش کرتا نماز کے لیے پانی تلاش کرتا. ابھی زور کی نماز ہو رہی ہے کہ آپ کے محلے میں پانی نہیں کہا یہاں سے شام چلے جاؤ 1 کلومیٹر تک پانی تلاش کرو 1 میل تک پانی تلاش کرو. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. جب پانی ملے وضو کر کے نماز پڑھو. نماز کا جو وقت چلا جائے قضا بھی ہو سکتی ہے. فرمایا جنازے کی قضا کوئی نہیں. جنازہ چلا جائے پھر نہیں ہوتا. جنازہ تمہارا مسلمان بھائی کا ہے اس کا بڑا اجر ہے. کہا جنازہ آ گیا تیرا وضو نہیں تھا زمین پر بیٹھ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا 1 سیکنڈ کے اندر تیمم کر جنازے میں شامل ہو. جنازہ نہیں چھوڑنا. 4 قدم جنازہ اٹھا 40 قدم اس کے ساتھ چل کندھوں پہ اٹھا اگر اٹھا سکتا ہے تیرے 40 کبیرہ گناہ بڑے گناہ جو ہے اللہ کے نبی فرما گیا. اللہ کے نبی فرمایا وہ 40 معاف کر دیے. رات تو چلو وہ اٹھا بھی نہیں سکا نہیں اٹھایا تو آگے نہیں بڑھا. جنازے میں شامل ہو اللہ کی رضا کے لیے آخری صف میں کوشش کر کھڑا ہو جا. ہاں جی جنازہ پڑھ اس مسلمان کا مرد ہے عورت ہے حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے کہاں کا بھی رہنے والا ہے اس کے جنازہ بس پڑھ. کہا کہ ایک جنازہ پڑھے گا 1 کی رات کا ثواب ملے گا. یا رسول اللہ کی رات کیا؟ فرمایا 1 کی رات اود کے پہاڑ جتنا نیکیاں اللہ اس کو دے گا جو جنازہ پڑھے گا. فرمایا اگر یہاں سے بھی آگے جانا چاہتا ہے قبرستان تک چلا جا مٹی دفن کرنے کے وقت بھی شامل رہے آخری دعا تک شامل رہے 2 کی رات کا ثواب ملے گا. بیٹھے بٹھائیں دے رہا تو سمجھ لینا جو نہیں چاہتے. تو ذکر کی کتنی قسمیں؟ 3 کتنی؟ ذکر فعل عبادت ذکر فعل ضرورت ذکر فعل محبت. جو محبت کا ذکر ہے وہ اولیاء دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اگ لگی رہے کوئی اجڑ رہا تو اجڑنے رہے کوئی سوکھ ٹکر رہے تو بس اسے یاد کر. جس نے پنجرا اس کو ادھر بٹھا لے میرے سائیں حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں بیٹا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے جسم میں ایک بہت بڑی چیز ہے. پھر کہا جو کیا ہے کہا لوگوں نے کہا کہ وہ خون کا لوتھڑا ہے اتنا سا وہ کچھ بھی نہیں ہے بال بند ہو گیا. فرمایا وہ بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا حضور کتنی ہے؟ فرمایا 20 نہیں بڑی. فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ عرش اعلیٰ سے بھی بڑا ہے. عرش بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں اس سے بھی بڑا ہے. لیکن بڑا کب ہوتا ہے؟ کہا ماں باپ کا احترام بہت زیادہ ہے. بھائی آج تقریر ہے ذرا تھوڑی سی تقریر میں نے بند کر دی ہے جو کرنی تھی نا صرف آج درویشانہ گفتگو ہو رہی.
کہا کہ چلو کوئی ایک بھی آئے سمجھ گیا بڑی بات ہے. کہا بیٹا یہ دل جو ہے نا اس کو اگر صحیح ٹھکانے پہ لگایا جائے تو غیر سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. یہ دل جن کے پاس تھا ان کی بات کیفیت حضور نے جب بیان کی تو کعبے کے پاس حضور گیا تھا. تو کعبے کو حضور نے ٹھوکر لگائی. اور کعبہ کتنا بڑا؟ بیت اللہ اللہ کا گھر، ببرکت مبارکن برکت والا گھر. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا اس کو امن مل گیا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اس کو پہلی نظر سے جو دیکھے گا 20 نیکیاں ملیں گی، جو مانگے گا وہ عطا کریں گے. لیکن میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سننا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مستند حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت نبی پاک علیہ السلام جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تو آپ نے کعبے کے اوپر ایک زوردار سے ہاتھ مارا. ہاتھ لگا کے فرمایا کعبہ شریف مت تم سمجھو تیری اتنی عظمت ہے، مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میری امت کے ولی کی عظمت تم سے زیادہ ہے. تجھے اس نے بیت اللہ ضرور کہا ہے کہ میرا گھر ہے، لیکن وہ اس گھر میں رہتا نہیں. جس کو اس نے ولی کہا ہے کہا اس کے دل میں بس نہیں رہتا ہوگا. ولی کی بڑی پاور ہے. آپ کو کیا پتہ؟ ابھی تو ہمیں بابا فرید اور میر علی شاہ سمجھ نہیں آئے، بھائی امام سمجھ نہیں آئے، ان کو رسول کیسے سمجھ آ گیا؟ انہوں نے بس یہی حدیث رٹی ہوئی ہے، وہ جب گزرتے تھے کوڑا پھینکتی تھی. یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی کوڑا جھوٹا نہیں پھینکتی تھی. حضور پر کون کوڑا پھینک سکتا ہے بھائی؟ اس کے آپ کاٹ کے صحابہ نہ رکھ دیتے. اور جس نبی کا پیشاب تھا صحابہ نے ضائع نہیں ہونے دیا، اس نبی پہ کوڑا کون پھینک سکتا ہے؟ جس نبی کی ساری زندگی دھوپ مبارک، آپ کا بلغم مبارک زمین پر نہیں گرا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پیشاب مبارک کرنے کے لیے رفع حاجت کے لیے نکلے تو میں نے پکا دل میں یہ ٹھان لیا تھا آج میں حضور کا پیچھا کروں گا. کہتے ہیں حضور جو ہی جنگل کے پاس گئے تو درختوں کو کم ہوا کہ ساری طرف سے میرے حضور کو گھیر کر پردہ بنا رہا. کہتے ہیں اس کے بعد میں جب گیا، حضرت جابر کہتے ہیں میں جب وہاں گیا آقا علیہ السلام جب وہاں میں پہنچا تو مجھے وہاں خوشبو کے علاوہ کچھ نہ ملا. میں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ رفع حاجت کرنے نہیں گیا تو فرمایا ہاں گیا تھا. فرمایا پھر یا رسول اللہ آپ کا کیلولہ مبارک، آپ جو رفع حاجت فضلہ مبارک وہاں نہیں تھا. حضور نے کہا اللہ نے کہا کہ زمین کو میرے محبوب کی ہر چیز کو تو کھا لیا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ قسم ہے رب کعبہ کی عزت کی اگر آج جابر کو مل جاتا تو جابر کھا لیتا. پیالے کے اندر حضور نے کیلولہ فرمایا، رات کو ام ایمن نے پی لیا. ان صحابہ کہتے ہیں جی میلاد میں جلوس کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور میں نے کہا تو جلوس کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اور جی صحابہ نے جلوس نہیں نکالا تھا. میں نے کہا جو صحابہ نے کیا وہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے. تو جتنا بڑا مرضی ہے تو عیدی بن یا جتنا بڑا نمازی بن، کبھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ اور کوئی پیر اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ رسول اللہ کی شہزادی تو جب آتی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو تیری تو ابھی تک انار آکڑ اور مغرور ہی ختم نہیں ہوا ہے. تو پوچھتا ہے جلوس کہاں لکھا ہوا ہے، میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وقت نکال میں بتاؤں گا کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں تو یوٹیوب پہ لکھ، وہاں ہم نے بتایا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے. تو میرے دوست کو عرض کر رہا تھا ذکر فعل عبادت، ذکر فعل محبت. کیا بات ہو رہی تھی کسی کو یاد ہے؟ بھول بہت جلدی جاتے کیونکہ تمہاری توجہ نہیں ہے. حضرت اب ایک واقعہ بہت اہم ہے، چلو اس کو چھوڑ دو ٹائم نہیں. حضور نے کعبے کو کہا مت تم سمجھو کہ تیری عظمت زیادہ ہے، میری امت کے ولیوں کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے. تجھے اس نے یہ ضرور کہا کہ تو اللہ کا گھر ہے، اس نے یہ نہیں کہا میں تیرے اندر رہتا ہوں. یہ اس نے کوئی بھی نہیں کہا. اس نے کہا میں رہتا ضرور ہوں. کہا قلب المومنین، مومن کے دل میں. میں اس پنجرے میں رہتا ہوں. اور میرے سائیں حضور فرماتے ہیں بیٹا ماں باپ کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑا مقام ہے اور کرنی بھی چاہیے. اللہ کی توحید اور اس کے محبوب کی رسالت کے بعد سب سے بڑا مقام ہی ماں باپ کا ہے. ماں باپ اجازت دے تو دربار میں بھی نہیں جانا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دربار والے منہ ہی نہیں لگاتے.
وہ کہتے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو راضی نہیں کیا میرے پاس آ گیا. یہ بھی نار وجہ رکھو. بہت ضروری بات کر رہا ہوں. ماں باپ نہیں مان رہے, آرام سے بیٹھو گھر میں, ان سے اجازت لے کے جائے گا. فرمایا ماں باپ کو دل میں نہیں رکھنا. چوک کے ماں باپ کو دل میں نہیں, سر پہ رکھو. سبحان اللہ. ماں باپ کو سر پہ رکھو, بیوی بچوں کو, دولت کو, بینک بیلنس, گاڑی کو جیب پہ رکھو. کہاں رکھنا ہے؟ اس کو جیب پہ رکھ, یہ جیب کے لیے ہے. ماں باپ کو سر پہ رکھ, بیوی بچے بیلنس سب کچھ جیب میں رکھ. ماں نے کہا جی دل میں کس کو رکھوں؟ فرمایا دل میں اس کو رکھنا جسے محبوب خدا کہتے ہیں. دل ٹھکانہ حضور کا ہے, آنا جانا حضور کا ہے. یہ دل اس وقت سے آنا بنتا ہے جب دل میں اللہ یا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. پھر ذکر پھر محبت ہوتا ہے, پھر ذکر پھر محبت ہوتا ہے, پھر ذکر پھر جب ذکر پھر محبت ہو جاتا ہے پھر مالک کہتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا. او مالک کے حبیب جو کچھ مرضی ہے لے لو, جو کچھ مرضی ہے. ذکر پھر محبت والوں کی شان بہت زیادہ ہے جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ, حضرت عثمان غنی کی آخری بات پیش کر رہا ہوں آپ کو, تحفے کے طور پہ آج دے رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور کے ایک صحابی ہیں جو مفسر قرآن بھی تھے اور ان کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. ان کا آخری وقت ہے, دنیا سے رحلت کر رہے ہیں, پردہ کر رہے ہیں. تو آپ بھی دیکھنے چلے گئے. اگر کوئی بیمار محلے میں ہو تو اس کو دیکھنے جایا کرتے. حضور نے کہا تمہارے اوپر حق ہے کہ کوئی سلام دے تو اس کو جواب دو, کسی مومن کے جنازہ آئے تو جنازہ پڑھو. فرمایا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو, اگر اسے چھینک آئے تو یرحمک اللہ یہ آپ پڑھیں اس کے اوپر. فرمایا یہ حق ہے اس مسلمان میں. حضرت عثمان غنی بھی گئے نا وہاں تو دیکھا ان کی گھر کی حالت بڑی غربت تھی, بڑی غربت تھی, بہت ہی زیادہ غربت تھی ان کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. آج تو خان اور مولوی پیسے بغیر نام میں کہتا ہوں پیسے تو بغیر نہیں کرتے, ہم ذکر ہی نہیں کریں گے. آپ ایسے لوگوں کو بلاتے کیوں نہ؟ کیا دیں گے آپ لوگ؟ وہ کیا دیں گے آپ کو دین؟ صحابہ کرام نے 2 ہفتے 3 ہفتے گھروں میں کھانا نہیں کھایا, لیکن دین کی خدمت کی, دین کی ڈیوٹی کی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دین نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. یہاں جی بہت بڑا سنا خان ہے, کتنا بڑا سنا خان ہے, 1.5 لاکھ کا لیتا ہے. یہ کام چھوڑ دو, تم یہ پیسے اہل سنت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ غریبوں کو دو, مسکینوں کو دو. غریب سادات کو ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں میلاد کے پیسے دو, اور پھر دیکھو رسول اللہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. حضور نے کہا جس نے دنیا میں میری اولاد کے اوپر احسان کیا, اس کے احسان کا بدلہ اگر میری اولاد نہ اتار سکی تو ہم اس کے احسان کا بدلہ اتاریں گے. ایک کوئی کام کرو, ایک ایڑے کام میں کون پہنچے ہے جی, یہ باز آ جاؤ, بہت کچھ ہو گیا, بڑا ڈرامہ لگ گیا, جو لگنا تھا لگ گیا. مدارس بناؤ اپنے, زیادہ سے زیادہ اپنے مدارس بناؤ. علماء کو کتابیں خرید کر دو, علماء کے قریب بیٹھے کرو, ان کا خیال رکھو. باہر سے تم سناخانوں کو بلا کے 40 ہزار ایک سناخان کو 15 منٹ میں دے دیتے ہو. کبھی یہ بھی سوچے ہمارے مولانا کی تنخواہ کتنی ہے, کبھی اس میں بھی آپ نے غور کیا ہے؟ سنیں ادھر آؤ میں بتاتا ہوں توکل والوں کی شان کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھنے گئے. جب اٹھے نا تو آپ نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی وہاں رکھی. کہا عبداللہ یہ رکھ لو. انہوں نے کہا عثمان جب آپ کو پتہ ہے میں نے رہنا ہی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرما رہے حضرت سیدہ عائشہ کو. فرمایا بیٹا جب میرا کفن تیار کرنا تو یہی 2 چادریں جو میں اوپر اوڑی ہوئی ہیں نا انہیں کا کفن بنانا. کہا بابا آپ تو امیر المومنین بھی ہیں, شیخ المہاجرین بھی ہیں, اتنی عظمت, ہم تو آپ کے لیے نئی چادریں خریدیں گے. آپ نے فرمایا نئی کی کسی اور کو ضرورت ہوگی, میرے اس سے کام چل جائے گا. صدقے جاؤں. رسول اللہ کی قریب بیٹھنے والوں کی بات سنو. آپ نے کہا یہ 2 شریفوں کی تھیلیاں رکھنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے عثمان میں تو ویسے بھی جا رہا ہوں, ان کو کیا کرنا ہے؟ کہا تیری بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں. سنے بھائی جملے سنے, تیری پیچھے بیٹیاں ہیں, جوان بیٹیاں ہیں تیری, تیرا بیٹا کوئی نہیں کہ کوئی کما کر دے گا, یہ ان کے کام آئے گا. فرمایا میں بیٹیوں کو یہ عادت نہیں ڈالتا, میں نے تو جب سے رسول اللہ سے سنا. کیا سنا؟ فرمایا اللہ کے حبیب کہتے ہیں جو رات
अल्लाह آج تک پڑھ سو جو رات کو صورت واقعہ پڑھے فرمایا رزق کی کمی نہیں رہتی تحفہ میں دے چھوڑا لڑے نہ لیا نتا فرمایا میری بیٹیاں روز رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں عثمان یہ اشرفیاں کسی اور کے کام آ جائیں فرمایا ماں بیٹیاں نے فکر نہیں ماں اگلی فکر ہے کہ جتنے میں گشنا پہ آیا وہ ہمارے کو راضی ہو جائے اسا راضی کرنا میرے ہیرو نماز میں چھوڑا کرو رزق حلال کھایا کرو اس ٹائم سب تو بڑا بلی کوئی نہیں جڑا رزق حلال کھانا رزق حلال کھاؤ غریب مسکین کی مدد کرو کوئی گال کرنا پہ برداشت کرو معاف کرنے والے بنو اپنے اندر ہمت پیدا کرو کوئی زیادتی کرنا معاف کرو اے کام کیتا کرو تے اللہ رب العزت اپنے حبیب نیاز دے صدقے اصحاب دے صدقے ازواج دے صدقے تساں سارے بھراواں دی حاضری قبول فرمائے یہ موضوع باقی ہے میرا تواڈے تے اگر زندگی رہی تے خاص قربانی اس نے علی کو سر ڈراکور صاحب اللہ تعالیٰ صاحب کی حاضری قبول فرمایا چھوٹے بچے آپ کی صاحب میں بڑے حضرات آگے تشریف لے